جاءنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے منسوب ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو امت مسلمہ کے نظام کو آپ نے سنبھالا۔ اور ایک بات میں اور بھی غور کر رہا تھا کہ ہر دور میں جو نقش بندیوں کا کردار ہے یہ لاجواب رہا ہے، اور نقش بندیوں کے تاجدار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہینہ آپ ہی سے منسوب ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تو اگلی صبح سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کا واقعہ حضرت ام ہانی کو سنایا۔ جب حضرت ام ہانی کو یہ واقعہ سنایا تو آپ عرض کرنے لگے کہ آقا یہ بات آپ مشرکین مکہ کو نہ بتائیں، وہ تو پہلے ہی آپ کے دشمن ہیں، تو انہیں بات کرنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ یہ معاملات ہی ایسے تھے۔ عقل والے تو اپنی عقل سے سوچتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو عقل والوں کے اپنے نظام ہوتے ہیں، تو اللہ والوں کے، اللہ کے محبوبوں اور پیاروں کے اپنے نظام ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں میں تو بتاؤں گا۔ فرماتی ہیں جب آقا جانے لگے نا تو میں نے یوں کر کے دامن کو پکڑا، قمیض مبارک حضور کی پکڑی، آقا علیہ السلام نے یوں کر کے قمیض مبارک کھینچی۔ فرمایا جب میرے ہاتھ سے یوں کر کے قمیض کھینچی نا تو ہاتھ اور قمیض کی جب رگڑ لگی تو آپ کی مبارک قمیض سے نور کا نا ایک شعلہ بلند ہوا جو آسمان کی طرف گیا۔ فرماتی ہیں جو ہی میں نے وہ شعلہ دیکھا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی۔ پھر اتنا لمبا وہ سجدہ تھا مجھے پتہ ہی نہ چلا، پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا باہر کے حالات معلوم کیے تو ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہلچل کیا تھی کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ رات میں ماہو استراحت تھا، اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل آئے، انہوں نے جگایا، براق پہ بٹھایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہ جمع تھے، انہوں نے میرا استقبال کیا، پھر میں نے نبیوں کی امامت کی، پھر وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا، پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر میں لامقام میں داخل ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے بٹھایا، ذاتی جلوہ فرمایا، صفاتی جلوہ فرمایا، عطائی جلوہ فرمایا، سارے جلوے کر کے اپنی ذات کا مظہر اتم بنا دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ٹائم کتنا لگا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں واپس آیا بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، وضو کا پانی بھی۔ اب عقل والے سوچنے لگ گئے کہ آسمانوں سے کیسے گزر کے گئے، آسمانوں کو کراس کیسے کیا، پھر آگے کرۂ نار ہے، کرۂ زمہریر ہے۔ کرۂ نار کیا ہے کہ اس کے دور سے بھی اگر کوئی چیز گزر جائے تو وہ جلا کے کوئلہ، بلکہ کوئلہ بھی جل جاتا ہے وہاں۔ اور کرۂ زمہریر کیا ہے، وہاں اتنی ٹھنڈک ہے کہ اس کے دور سے بھی اگر کوئی چیز گزرے تو وہ وہیں پر جو ہے وہ جم جائے گی، اس میں کوئی شکت باقی نہ رہے گی۔
تو نے کہا وہ قرۂ نار سے کیسے گزرے، قرۂ زمہریر سے کیسے گزرے؟ تو جب لوگ یہ سوال کرنے لگ گئے، اب ان کی عقل میں نہیں آ رہا تھا، اب مشرکین نہ آپس میں جمع ہوئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر کوئی ایسے کہے تو ایسا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا یار آج بڑا موقع ہے، آج جو ابو بکر صدیق ہے نا، ان کے یار ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ کسی بات کو مانتے نہیں ہیں، آج بڑا موقع ہے ان سے بات کرتے ہیں، آج اگر ہم کوشش کر لیں تو ان کا ساتھ چھڑوا سکتے ہیں۔ تو عالم کفر کے لوبنگ تو ہر دور میں ہوتی ہے نا، کہ ان کو توڑا کیسے جائے، یہ کیسے بکھریں گے، کیسے ایک دوسرے سے دور دور ہوں گے۔ آج بھی دیکھیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شب و روز کوشش یہ ہے کہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، یہ انگریز کا بوسیدہ نظام، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، یہاں پر تاجدار کائنات کا نظام لایا جائے، جو اللہ کے قرآن کا نظام ہے، جو رسول اللہ کے فرمان کا نظام ہے۔ لیکن آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے کبھی ایجنسیوں کو پیچھے لگایا جا رہا ہے، اور کبھی جناب علی وہ جو 2 نمبر ملا ہیں جن کو درباری ملا کہا جاتا ہے ان کو پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہے ہیں جی یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں یہ 2-4 لوگ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو فیض آباد کے پل میں موجود تھے۔ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہم نے جانیں تو قربان کی ہیں لیکن کبھی عزت رسول پہ سودا نہیں کیا۔ ابھی کوششیں جاری ہیں۔ کوئی جناب کہہ رہا ہے کہ پنجاب کی سڑکوں پر احتجاج پر پابندی کا جو ہے ہم بل لا رہے ہیں، انٹیریئر منسٹر نے اس کو جو ہے پاس کر دیا ہے، پارلیمنٹ سے پاس کروائیں گے۔ تم جتنے بھی ہیلے بہانے کر لو، انشاءاللہ العزیز جب تک خون کا آخری قطرہ جسم میں موجود ہے ہم عزت مصطفیٰ پہ پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لبیک یا رسول زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ وہ جو انگریز کے چمچے ہیں وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، جو درباری ملا ہیں وہ اپنی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب یہ عاشقان رسول میدان عمل میں آئیں گے تمہاری رپورٹیں کوئی کام نہیں کریں گی۔ وہاں پر پھر ایک نعرہ ہی ہوگا، ایک ہی آواز بلند ہوگی کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں یہ رپورٹیں کچھ نہیں کریں گی۔ وہ جناب اپنی لوبنگ کرنے لگے، کوئی کہتا نہیں یہ مننے چ گل نہیں آتی، ایویں کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اس طرح کیویں جا سکتا ہے؟ وہ سارے جمع ہوئے، جمع ہو کے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ آپ سے کہنے لگے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے پھر پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر میں لا مقام داخل ہوا، پھر اللہ رب العزت نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، جب میں واپس آیا تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، کیا ماننے میں آتا ہے؟ فرمایا کوئی کہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا واہ 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 واہ، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بھی بات بن گئی ہے۔ کہنے لگے اگر تیرا یار محمد مصطفیٰ کہے، فرمایا پھر محمد مصطفیٰ کوئی تو نہیں ہے نا، اگر کوئی کہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کوئی نہیں ہے، وہ تو سر الہی رب کے ماہی، وہ محمد مصطفیٰ، وہ باعث تخلیق کائنات۔ فرمایا اگر میرا محبوب کہے تو میں بغیر دلیل کے اس کو تسلیم کرتا، بغیر دلیل کے۔ وہ مشرکین کے تو دانت کھٹے ہو گئے،
ان کا نہیں یار یہ تو کام نہیں چل سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کی، وہ داستانیں رقم کی ہیں، اور امت مصطفیٰ پر محبت اور شفقت کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ قیامت تک تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ نے سب کچھ قربان کیا، جان، مال، اولاد، حضور کے غلاموں کو محبتیں دیں، لیکن جہاں ناموس رسالت کا معاملہ آیا وہاں آپ یوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ تاریخ اس کی بھی کبھی مثال پیش نہیں کر سکتی، اس کی بھی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، ہر دور کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، اور یوں وفادار کہ جب آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے چلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف، کبھی آپ سواری آگے لے آتے ہیں، کبھی پیچھے لے آتے ہیں، کبھی دائیں لے آتے ہیں، کبھی دوسری طرف دائیں، کیونکہ آقا کے تو دونوں طرف دائیں ہیں نا، بایاں تو نہیں ہے، دونوں طرف دائیں ہیں، کبھی دوسری دائیں طرف آ جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ پیارے صدیق کبھی سواری ادھر لے آتے ہو، کبھی ادھر، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ عرض کی آقا جب میرے دل میں خیال آتا ہے نا کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ جب دل میں خیال کا آتا ہے کہ کوئی سائیڈ سے کوئی مشرک کافر وار نہ کر دے، میں سائیڈ پہ آ جاتا ہوں۔ جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی آگے سے تیر نہ چلا دے، میں اپنی سواری آگے لے آتا ہوں کہ اگر تیر آئے تو میرے سینے میں لگے، میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچے، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، ہر کوئی پریشان حال تھا، اس وقت اگر امت کو سنبھالا دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا دیا۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، جب خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی بات یاد رکھنا، کئی بندے دھوکہ دیتے ہیں جی سیاسی طور پر جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور روحانی طور پر فلاں خلیفہ ہے۔ یاد رکھنا سیاسی طور پر، روحانی طور پر، ہر لحاظ سے حضور کے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہاں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب ظاہری طور پہ پردہ فرمایا نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حکومت آپ نے سنبھالا۔ آپ ایک دن نا گشت کر رہے تھے اکیلے، کیا اکیلے؟ یہ ہے ریاست مدینہ کا حکمران، یہ نہیں ہے کہ ادھر 11 لاشیں رکھ کے تو وہ رو رہے ہوں کہ وزیر اعظم باپ ہوتا ہے تو جب وہ آئیں گے تو ہم دفن کریں گے، وہ کہے گا نہیں مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تف ہے تیری ایسی حکومت پر کہ تیری حکمرانی میں 11 قتل ہو جائیں اور قاتل کا پتہ بھی نہ ہو۔ یاد رکھنا جس ریاست میں کوئی بندہ قتل ہو جائے، قاتل کا پتہ نہ ہو، تو ریاست اس کی قاتل ہوتی ہے، اس کے ذمے اس کا خون ہوتا ہے۔ تو وہ رو رہے ہیں، کہیں جی ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اچھا کی بلیک میل کیتا جا رہا ہے جی؟ ایک بچی دا بیان آیا، اسی 4 بھیناں ساڈا ایک ہی پائی سی، وہ قتل ہو گیا، ساڈے گھر تے ہن جنازہ چکن والا بھی کوئی نہیں، اسی بھیناں نے جنازہ چکنا ہے۔ تو تسی میں نے دسو او یتیم کسی نے بلیک میل کر سکتے ہیں جی؟ تو بات اینی ہے نا، تے ریاست مدینہ دا نام لینا بہت سوکھا ہے، کر کے دکھانا بہت اوکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گشت فرما رہے ہیں، دیکھا چھوٹیاں چھوٹیاں 2 بچیاں نا دیوار نال لگ کے رو رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ساڑیاں بکریاں چون والا فوت ہو گیا۔ پھر میں بکریاں چون والا فوت ہو گیا؟ میں وہ تو خلیفت المسلمین نے، انہوں نے کہا انہاں گلاں دا تو سانوں پتہ نہیں، لیکن اسی یتیم ہاں، جدوں دے اسی یتیم ہوئے ہاں تو ساڈے گھر آندے سن، جھاڑو بھی لاندے سن، بکریاں چو کے تے دودھ بھی سانوں پلا کے جاندے سن۔ اے ہے ریاست مدینہ دے والی، اے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے خلیفہ بلا فصل۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ نے انہوں نے حکومت سنبھالیا، آپ نے آپ دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خادم نے پوچھا، فرمایا بھی امیر المومنین دے معاملات کی سن، آپ کس طرح رات دن گزاردے سن؟ انہوں نے کہا جی جدوں تہجد دے ٹائم آپ نے اٹھنا،
ਇਹ ਮਾਮੂਲਾਤ ਸਨ। ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸਨ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮੂਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਟੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਨ, ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। آپ نے ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آرڈر دے دیتا کہ میں اثر دی نماز پڑھا کے آواں تے سالن اور روٹی تیار ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک۔ آپ نے اثر دی نماز پڑھائی، بعد گھر گئے، اس سے خادم نو نال لیا اور روٹی سالن لیا، انہوں پوچھا کہ تانوں کتھے بٹھاندے سن؟ انہوں نے کہا جی اس جگہ تے، فرمایا ایتھے ہی بیٹھ جا جتھے امیر المومنین تانوں بٹھاندے سن۔ آپ پہاڑ دے اگے گئے، دیکھا ایک ککھاں دی کلی ہے چونپڑی، وہ ایک بندہ پیا ہے جہدیاں لتاں بھی کوئی نہیں، جہدیاں باہواں بھی کوئی نہیں، جہاں اکھاں تو بھی نبینا ہے۔ تو آپ نے ویکھدے ہی نا آپ دی اکھاں چانسو آ گئے کہ اے امیر المومنین تہاڈیاں عظمتاں نوں لکھاں سلام ہون کہ تسی 2.5 سالاں دے اندر اپنے خادم نے بھی پتہ نہیں چلن دیتا، نہ کسی اور دی ڈیوٹی لائی، خود مصلی رسول دے وارث ہو کے، ممبر رسول دے وارث ہو کے ایک اپاہج معذور نابینا شخص دی خدمت اپنے ہتھاں نال کردے رہے، ایک دن بھی چھٹی نہیں کیتی، ایک دن بھی چھٹی نہیں کیتی۔ آپ نے جا کے روٹی دا لقمہ توڑیا، سالن نے ڈبویا، نرم کر کے جدوں دے منہ چ دتا نا تو اودیاں اکھاں چ ٹک ٹک آنسو گرن لگ پے۔ انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق فوت ہو گئے؟ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں امیر المومنین پردہ فرما گئے۔ فرمایا تینوں کیویں پتہ چلیا؟ تو تے نابینا ہے۔ وہ کہنے لگا جی بالکل میں نابینا، لیکن ایک گل ذہن وچ رکھنا، میں یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہاں، میں آسمانی کتاباں جو کچھ پڑھیا سی وہ میں چیک کرنے واسطے اس جگہ تے آیا۔ فرمایا 2.5 سال ہو گئے، مینوں کھانا بھی کھلاندے سن، لیکن کسے چیز دی انہاں میرے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی اج تک، نہ کدی مینوں جھڑکیا۔ میرا بسترا بدلنا، صاف کرنا، کھانا کھلانا، میرا منہ صاف کرنا، مینوں صاف ستھرا کرنا، تے کدے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی۔ انہوں نے کہا تانوں پتہ کیویں لگیا کہ امیر المومنین فوت ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جدوں امیر المومنین تشریف لے آندے سن نا، میرے چونکہ منہ چھالے ہیں، میں بیمار ہاں، وہ روٹی دا لقمہ لے کے ان منہ چ نرم کر کے ٹھنڈا کر کے پھر میرے منہ چ دیندے سن۔ اج گرم گرم روٹی میرے منہ چاہیے نا تو میرا منہ جل گیا ہے، تو مینوں پتہ چل گیا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق فوت ہو گئے نے۔ اے ہے ریاست مدینہ دا والی، وہ غریباں معذوراں نابینیاں دا ان خیال رکھن والے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ یہودی کہنے لگا کہ میں یہودیاں دا عالم ہاں، میں آسمانی کتاباں چ پڑھیا کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے جو پہلے خلیفہ ہون گے انہاں دا نام ابو بکر صدیق ہوئے گا۔ وہ ایک معذور اور بیمار اور نابینا یہودی دی خدمت کرتے رہن گے، ڈیمانڈ کوئی نہیں کرن گے۔ انہیں کہا گواہ ہو جاؤ اے خلیفۃ المسلمین، تہاڈا نام فاروق اعظم ہے؟ فرمایا ہاں۔ ان کے یہ بھی میں آسمانی کتاباں پڑھیا کہ انہوں نے دوسرے خلیفہ دا نام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے گا۔ فرمایا تسی گواہ رہنا، میں ابو بکر صدیق دے اخلاص تو متاثر ہو کے اج کلمہ پڑھ کے محمد عربی دا غلام ہو رہا، میں اج حضور دا غلام ہو رہا۔ اے ہے ریاست مدینہ دا والی۔ پھر ریاست مدینہ دے والی دا دوسرا کم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چ مانعین زکوٰۃ پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا اسی زکوٰۃ نہیں دینی، یہ تو ٹیکس ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا زکوٰۃ نہیں دے گا ابو بکر صدیق وہ نال جنگ کرے گا۔ کئیوں نے کہا جی دیاں گے صحیح لیکن ادھی زکوٰۃ دیاں گے۔ آپ نے فرمایا ادھی قبول نہیں کیتی جائے گی۔ فرمایا میرا فیصلہ سن لو کہ آقا کریم دے زمانے جڑا زکوٰۃ وچ ایک اونٹ دیندا سی تے نال او دے گوڈا بنن دی رسی دیندا سی، فرمایا جڑا رسی نہیں دے گا ابو بکر صدیق او دے نال بھی اعلان جنگ کردا ہے۔ جو حضور دے زمانے چ ایسی اسی طرح سارا نظام چلے گا۔ کوئی منکرین نماز پیدا ہوئے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، مرتدین نے سر اٹھایا، جنہیں سر اٹھایا حضرت ابو بکر صدیق نے وہ سر کچل کے رکھ دیتا اور دس دیتا کہ کسی اور دا کوئی قانون نہیں چلے گا، نہ کسی اور ملک وال
وال دیکھا جائے گا، بس دیکھا ایک طرف جائے گا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، جدوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر مسیلمہ کذاب نے سر اٹھایا، نبوت دا دعویٰ کیتا ہویا سی، انہیں 80,000 دی فوج سی وہ کول، تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے دور خلافت وچ ایک قانون بنایا سی۔ قانون کی سی کہ جڑے بدری صحابہ نے نا جڑے جنگ بدر لڑن واسطے گئے سن، انہوں نے بہت بڑی اسلام دی خدمت کی، فرمایا ہن وہ کسی جنگ تے نہیں جان گے، صرف مدینہ طیبہ دے اندر رہ کے وہ مجاہدین واسطے دعا کریا کرن گے، انہوں دی مالی سپورٹ کرن گے، روحانی سپورٹ کرن گے، بنفس نفیس وہ جہاد واسطے نہیں جان گے جڑے بدری صحابہ نے۔ لیکن جدو ختم نبوت دا معاملہ آیا، مسیلمہ کذاب نال جنگ دا معاملہ آیا، آپ نے فرمایا کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، حضور دی ختم نبوت دا معاملہ ہے، ہر کوئی میدان وچ جائے گا، کسے نو کوئی معافی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ریاست مدینہ سانو اے درس دے رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ظاہری اور باطنی کردار سانو اے سبق دے رہا ہے، معاملہ ہے ختم نبوت دا، معاملہ ہے ناموس رسالت دا، پھر کسے واسطے کوئی معافی نہیں ہے، ہر کوئی میدان چاہے اپنے نبی دی عزت تے پہرا دے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ذمہ داران نو، مقتدر اداریاں نو، جڑے جڑے ذمہ داران نے حکومت پاکستان نو اس طرف انہاں دی توجہ دلاندی ہے کہ جس فرانس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے خاکے چھاپے کارٹون بنائے، انہاں دا سفیر کڈیا جائے، اپنا سفیر واپس بلایا جائے۔ تہاڈا وعدہ ہے 16 فروری تک کے معاملات مکمل کرن دا، اگر 16 فروری دی شام تک فرانس گستاخ دا سفیر نہ کڈیا گیا تو انشاءاللہ العزیز 17 دی صبح پورے پاکستان دیا سڑکاں تے انشاءاللہ عاشقان رسول دے سر ہی سر نظر آن گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مت تواڈے ذہن وچ ہوے چند ایک درباری ملا نو خرید کے انہاں نوں کوئی چند ٹکے دے کے یا انہاں نوں عہدے دے کے تسی سمجھو جناب سارے لوگ ساڈے کنٹرول وچ نے، نہ تسی کروڑاں لوگاں نوں خرید لو، پھر بھی حضور دی عزت دے پہرے دار انشاءاللہ العزیز میدان دے اندر موجود ہوں گے۔ ہاں، یہ نہ چکنے والے نے، نہ بکنے والے نے، نہ یہ کفر دے اگے اور کفر دے قانوناں دے اگے سر جھکانے والے نے۔ انشاءاللہ العزیز اسی قانون اوہی تسلیم کردے ہیں جڑے حضور دی عزت دے پہرا دین والا قانون ہوئے۔ ہاں، جڑا حضور نال غداریاں تے 2 نمبریاں والا قانون ہے نا، وہ اسی تسلیم ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے۔ قانون صرف وہی تسلیم کیتا جائے گا جے دے اندر حضور دی عزت دی بات ہوئے گی۔ اللہ رب العزت سانو عمل والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔